والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك ومنك برادران اسلام، قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے خوش بخت خوش نصیب اہل ایمان کی چند علامات اور نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کی تمام علامات اور نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل ایمان کی علامات اور نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے، والذین یؤتون ما آتوا، وہ ایمان والے، وہ اہل ایمان، یؤتون ما آتوا، وہ عمل کرتے رہتے ہیں، اعمال خیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ خرچ کر کے اور اعمال خیر کر کے ان کی حالت یہ ہوتی ہے قلوبہم واجلۃ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں محدثین رحمہم اللہ تعالی نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ارشاد ذکر فرمایا ہے کہ جب ام المومنین نے اس آیت کو پڑھا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ ان کے دل لرزتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں، تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے دل اس لیے کانپتے ہیں کہ یشربون الخمر، وہ کوئی شراب نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کر کے ڈرتے ہیں، یسرقون، وہ کوئی چوری کرتے ہیں، کوئی بدکاری کرتے ہیں، چوری کرنے والوں کے دل، بدکاری کرنے والوں کے دل اور شراب نوشی کرنے والوں کے دل ڈرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، تو کیا وہ کوئی برائیاں کر کے بدکاریاں کر کے ڈرتے ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا لا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے، اور پھر فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے فرمایا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی، پھر فرمایا ابو بکر کی بیٹی،
گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اپنی اس محبت کا، اس چاہت کا ذکر فرمایا جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر سے تھی، ابو بکر کی بیٹی، صدیق کی بیٹی۔ فرمایا ابو بکر کی بیٹی، صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شراب نوشی کر کے ڈرتے ہیں، وہ زنا کر کے ڈرتے ہیں، وہ چوری کر کے ڈرتے ہیں، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سارے کے سارے اعمال خیر کرتے رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہ پتہ نہیں ان کے اعمال قبول ہیں کہ نہیں۔ وہ اعمال خیر کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ علامت اور نشانی بیان فرمائی ہے، اپنے اعمال خیر پہ، اعمال بر پہ کوئی اتراتے نہیں ہیں، کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بھنگی کو کوئی بادشاہ اپنے دربار میں خدمت کے لیے رکھ لے، اور وہ بادشاہ کی جا کے کوئی خدمت کرے، اور وہ بھنگی بڑا فخر کرے کہ میں تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بادشاہ کے میں تو خادموں میں ہوں، یقیناً اسے کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، ہر کوئی کہے گا تیری کیا حیثیت اور تیری کیا وقت، وہ تو بادشاہ کی مہربانی ہے کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لی ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں۔ اللہ، بڑے اللہ والے تھے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ نے بڑا حکمت، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے دریا ان پہ کھولے تھے۔ گلستان، بوستان آپ کی عظیم کتابیں ہیں جن میں حکمت ہی حکمت ہے۔ تو فرماتے ہیں منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، اس بات پہ فخر نہ کرو کہ تم بادشاہ خدمت کرتے ہو، بس بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ بادشاہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور بڑی خوب بات فرمائی ہے، بڑی خوب بات فرمائی ہے غالب نے۔ میں کہتا ہوں اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لینا چاہیے، ہر وقت اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ غالب کہتے ہیں بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ غالب کی شہر میں آبرو ہی کیا ہے۔ اللہ، وگرنہ غالب کی شہر میں آبرو ہی کیا ہے۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے اعمال خیر کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ سن لیں، فرمایا ان المؤمن جمع احسانا و شفقا، مومن تو وہ ہے جو نیکیاں جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ أَسَاءَ وَأَمْنَا، منافق وہ ہے بھی بدیاں اور ہے بھی بدکاریاں، پھر بھی بڑا مطمئن ہے، بڑے امن سے ہے۔ فرمایا کہ وہ ایمان والے وہ تھے جو اعمال خیر کر کے اتنا لرزتے تھے، اتنا کانپتے تھے کہ تم اعمال بد کر کے اتنا لرزتے نہیں ہو، وہ اعمال خیر کر کے اتنا روتے تھے کہ تم اعمال شر کر کے اتنا ڈرتے نہیں ہو۔ تو والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، ایمان والے وہ ہیں جو خرچ کرتے رہتے ہیں، اعمال کرتے رہتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی مثال ہے کہ سمجھدار باشعور پوری کوشش کر کے پیپر حل کرتا ہے، پیپر حل کرنے کے باوجود
لرزتا ہے، پتہ نہیں ممتحن، پتہ نہیں چیک کر میرے پیپر میں کیا کیا نقص نکال دے گا، کیا کیا غلطی نکال دے گا۔ وہ پیپر اچھے سے اچھا پیپر کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ اور نکما اور ہڈ حرام پیپر بھی کچھ نہیں کیا اور بڑا مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پیپر دے کے آ گئے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت یہی ہے، مومن وہی ہے جمع حسنہ و شفقہ، نیکیاں کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، اور منافق وہ ہے بدیاں اور بدکاریاں کرتا رہتا ہے، ہڈ رامیاں کرتا رہتا ہے، پھر بھی بڑا مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے بخشنا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان کا اختتامی مرحلہ اور ماہ رمضان کے جاتے ہوئے یہ ساعتیں اور یہ گھنٹے ہمیں اسی بات کی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے جو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اعمال خیر کو قبول فرما لے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ مزدور جس نے سارا دن محنت مزدوری کی، خون پسینہ بہایا، بڑی محنت مشقت کی، شام کو کوئی ایسی غلطی کی، اللہ آپ سبھی جانتے ہیں، ایک مزدور نے ڈائی بنائی، سارا دن لوہا کوڑتا رہا اور ڈائی کو تیار کرتا رہا، آگ کے آگے بیٹھا رہا، آگ کی بھٹی جھونکتا رہا، ڈائی بنانے کے لیے سارا دن کوشش کرتا رہا۔ شام کو جب ڈائی مکمل تیار ہو گئی، بس آخری جو ضرب لگائی تو ڈائی ٹوٹ گئی، اور ڈائی ٹوٹ گئی تو ساری کی ساری محنت، ساری کی ساری جد و جہد بیکار گئی۔ کہیں ایسی کوئی ضرب نہ لگ جائے جس ضرب میں بے خوفی ہو، اعمال خیر کر کے کوئی ایسی ضرب نہ لگ جائے، کہیں وہ ضرب ریاکاری کی ضرب، دکھلاوے کی ضرب، نمود و نمائش کی ضرب، تکبر کی ضرب، یہ جو ضربیں ہیں سارے کے سارے اعمال خیر کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان خوش قسمت خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اعمال خیر کر کے ڈرنے والے ہیں، اور جو اعمال خیر نہ کریں اور بدیاں کریں پھر مطمئن رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بندوں سے محفوظ فرمائے۔ یا رب